الٹ آ جائیں جی، عربی لکھی ہوئی ہے، اگر آپ اتنے جملے اردو کے عربی میں کر سکتے ہیں بغیر کسی مسئلے کے، تو یہ عربی سے اردو بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں۔ کا کی کے کا مسئلہ ہم نے پہلے حل کر لیا ہے کہ کیسے ترجمہ آتا ہے۔ جب ال اور تنوین ہٹ جائے اس کو مضاف کے طور پہ ہیں تو ترجمے میں کا لازمی لے کے آئیں گے۔ اچھا، کتاب اللہ میں نے تھوڑا سی مدد بھی کر دی کہ کیسے کی کا ترجمہ اور کا ترجمہ ہم لے آئے اسی فارمولے کے تحت، نہ ال ہے نہ تنوین ہے، دوسرے اسم کے ساتھ ہم نے پہلے اسم کو اس اندازے سے جوڑا ہے کہ نہ اس کو پر ال لے کے آئے ہیں نہ تنوین لے کے آئے ہیں۔ اب ہم نے ایک فارمولے کے تحت اس اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑا تو ترجمہ کا کی کے کا لازم ہو گیا ترجمہ کرتے وقت۔ اب پہلا حرف جو ہے وہ تینوں چیزیں لے سکتا ہے، یہاں کے بات ہوتی ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب، عبد اللہ اللہ کا بندہ، رسول اللہ اللہ کا رسول، نصر اللہ، رحمت اللہ، سنت اللہ، خوف اللہ، حبل اللہ، بیت اللہ، کلام اللہ، اذن اللہ، صبغت اللہ، خشیت اللہ۔ کلیئر ہوا ہے؟ سمجھ آئی جی؟ تو اس کا مطلب آپ عربی سے اردو بھی کر سکتے ہیں اور اردو سے عربی بھی کر سکتے ہیں۔ تین ہی نقطے یاد رکھیں۔ دو اسم کو جب اس طرح جوڑیں گے کہ پہلا اسم ہے نہ تنوین لائے نہ دو حرکت لے کے آئے آخر پہ، ٹھیک ال لے کے آئے، تو اگلا اسم مجرور ہے تو یہ مرکب اضافی ہے۔ جب اس طرح دو اسم جڑیں گے تو ترجمہ کا کی کے لازمی لے کے آئیں گے۔ اب کا کی کے کا ترجمہ پیدا ہو گیا ہے، کلیہ ہے، تو اب آپ ترجمہ چاہے اردو کے جملوں کا کر لیں یا عربی کے جملوں کا کر لیں۔ اگلا مسئلہ آپ کا ہوگا کہ کسی لفظ کا آپ کو ترجمہ نہیں آتا، عربی سے اردو یا اردو سے عربی، تو یہ محنت تو کرنی ہے، لیکن ترجمہ ایسے آپ کریں گے۔ یہ آج بہت اہم امپورٹنٹ یہ حصہ تھا، یہ ہم نے کور کیا۔ آگے آتے ہیں تیسرے سیشن میں جی۔ جی یہاں پہ ہم نے جو مضاف علیہ کو تنوین دی ہے، بیت و زیدین، ہاں جی، یہاں پہ جو ہے نا ہمیں ایک جو ہے نا وہ حرکت دی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ پہلے کہ ہم مضاف علیہ تنوین کے ساتھ ہے، چلو جی، یہ بڑی خوشی کی بات ہے جی، اگر اسٹوڈنٹ بتائے تو۔ دیکھیں جی، دوسرا جو ہے یہ دو اسمان ہیں، اب اس اسم کو تو برقرار رکھنا ہے، یا تو اس کو تنوین دے یا لام طریق لگائیں، مضاف الیہ کو جو ہے نا وہ اسم کا قائم رکھنا ہے۔ پہلا تو اسم ہم نے توڑ دیا، تنوین بھی ختم کر دی اور لام طریق بھی ختم کر دی، لیکن مرکب اضافی کا جو دوسرا اسم ہے اس کو اسم ظاہر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی علامت ہوگی۔ جواب ہم مضاف کو نہیں توڑ سکتے۔ اللہ جگہ توڑ دیں، مجھے اجازت ہے؟ جی 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 جی، میں تو اللہ جو اسم ہے نا اصل میں الہ، اس میں نکرہ، جب اس کو اس میں معرفہ بنایا تو اللہ بنایا تو اس کے لیے اس سے پہلے۔ اچھا، وہ اس کی بات کر رہے ہیں زید کی، آپ بولیں زید کی بات۔ وہ کہتے ہیں زیدن کیوں لکھا ہے، زیدی کیوں نہیں لکھا؟ زید یہ اس میں علم ہے، انسان کا نام ہے، تو اس لیے اس کے پیچھے بھی آ سکتی ہے۔ جی ہاں جی، اللہ وسعہ چلو قاری صاحب بھی سن لیں۔ پہلے ہم نے کیونکہ اعراب پڑھا تھا کہ اعراب جو ہے ایک پیش ہو یا دو پیش ہو وہ رفع کیا، ٹھیک ہے، تو بعد میں ہم نے پہلے ہم اعراب بالحرکت کی بات کریں، اعراب بالحرف کی بات، یہ پھر کہا بھائی نصب میں ایک زبر ہو یا دو زبر ہو تو وہ نصب کی نشانی ہے، اور ایک زیر ہو یا دو زیر ہو تو وہ جر کی نشانی ہے۔ یہ اعراب بالحرکت کی بات ہے۔ تو اعراب بالحرف اصل میں یہ اس میں علم ہے اور یہ منصرف اسم ہے، منصرف اسم پر تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے مضاف الیہ ہے، یہ منصرف ہے، اس کے نیچے تنوین آنی نہیں آتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مشاب معطوف ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کے آخر پر تنوین نہیں آتی، وہ بھی اس میں علم نہیں ہے، وہ معلوم ہوتا غیر منصرف۔ لاسٹ ٹائم میں بات کی مکہ، ابراہیم، مریم،
اور ابراہیم و مریم کہا تھا. تھوڑا سا میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں. وہ سب نے تقریباً نیئر اباؤٹ قاری صاحب نے بھی ٹچ کیا ہے. میں نے ابھی بتایا تھا کہ جو پیدائشی حالت ہے، چلو اور زیادہ میں کھل کے بات کرتا ہوں کسی اسم کے اعراب کی، تو کیا ہے؟ رفیع حالت ہے. دو پیش. کتنی؟ دو پیش. صحیح ہے. تو اس میں علم اگر منصرف ہے تو جس حالت میں بھی بوجوہ عینی عامل، کوئی بھی عامل آیا، عامل مضاف تھا جس نے اس کی رفیع حالت کو جری میں کنورٹ کیا ہے، اور شرط لگی ہے کہ مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. کون شرط لگا رہا ہے؟ مضاف لگا رہا ہے مرکب اضافی پورا کرنے کے لیے. دو اپنی شرطیں رکھ، تیسری وہ رکھی ہے اس نے، تب ہی یہ مرکب اضافی ہوگا. تو چونکہ اس میں علم ہے اور منصرف ہے، تو اپنی اصلی طبعی حالت میں ہی وہ دن کے ساتھ آئے گا، دی کے ساتھ نہیں آئے گا. دن کے ساتھ بھی رہے گا، دن کے ساتھ بھی رہے گا. محمدن، 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 محمدہ، محمدی کبھی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جو منصرف اسم ہے، انلیس کہ کوئی عامل آ کے اس کی دو حرکتیں ہٹا کے ایک کر دے تو بات الگ، ادروائز وہ اپنی اصلی حالت میں رہے گا بدلنے کے باوجود بھی. کیا؟ دو حرکتوں کے ساتھ رہے گا. کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. چلو جزاک اللہ خیر. یہ بھی ہو گیا. تیسرے پہ چلتے ہیں. تیسرا جز ہے مرکب اضافی کا اعراب. یہ ہم نے ابھی ڈیفینیشن کی ہے. میں نے تھوڑا پریکٹس کے لیے کتاب، کتابہ، کتابی، عبد، عبدہ، عبدی، رسول، رسولہ، رسولی، صبغۃ، صبغتہ، صبغتی، اور آگے اذن، اذنہ، اذنی، اسم، اسم، اسمی. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ قرآن میں آیا ہے. ہاں وہاں پہ اسم آیا ہے. بسم اللہ یہاں پہ اسمی آیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ مختلف جو منصرف اسماء ہیں وہ تینوں حالتیں لے کے مضاف بنتے ہیں. غیر منصرف اسم ہوگا تو دو حرکتیں لے گا، یا رفیع حالت لے گا یا نصب کے ساتھ ہی مجرور کہلائے گا. یعنی اسم مریم ہے تو مریمی نہیں بنے گا، نہیں بنے گا. جری حالت میں مریامہ ہی رہے گا. تو نسبی اور جری حالت غیر منصرف اسم کی ایک ہی ہوتی ہے. وہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ نصب کے ساتھ، زبر کے ساتھ. مریامہ، مریامہ. ٹھیک ہے. ابراہیم، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، رفع نصب جار. وہ بھی ابراہیمی نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ اسم بھی غیر منصرف ہے، منصرف نہیں ہے. منصرف سے مراد ہے کہ تینوں شکلوں میں آ جانا. غیر منصرف سے مراد ہے کہ تیسری شکل اڈاپٹ نہیں کرتا، پہلی دو شکلیں رفع اور نصب کو اڈاپٹ کرتا ہے یہ اسم. سمپل فارمولہ ہے. اس کو یاد رکھنے کا اتنا ضروری نہیں ہے. بہت کم استعمال ہوتے ہیں، بہت کم اسم ہے. سن کے پڑھ کے تو آپ کو پتہ ہی چل جائے گا. نہ بھی کہیں پتہ چلے تو کتابت میں اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا. بہرحال میں نہیں دیکھا کسی بندے کو بھی اس طرح کرتے کہ آپ کوئی بندہ گرامر نہیں پڑھا ہو تو ابراہیم کا اسم جو ہے ابراہیمی کہہ رہا ہو. ہم اپنی زبان میں جب کہتے ہیں سنت ابراہیمی تو وہ اردو کی بات ہے. میں اور کھلار میں نہیں نکلتا، لیکن ہم وہ پڑھتے ہیں، اس کو یہاں لاگو نہیں کر سکتے. اچھا جی. تو یہ سارے کتاب اللہ یہ سب اللہ کے ساتھ تمام تر مرکب اضافی بنائیں. صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ مرکب اضافی کا اعراب اگر اس کے ساتھ ہے تو یہ رفیع حالت میں ہے،